السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دور حاضر جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اور اس دور میں انسان جدید ٹیکنالوجی سے اور سوشل میڈیا سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو کیوں نہ اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اس سوشل میڈیا سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں، اور خصوصاً میری وہ بہنیں جو تفسیر، ترجمہ، قرآن کا لفظی ترجمہ سیکھنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سب باتیں وہ جاننا چاہتی ہیں، تو کیوں نہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان باتوں کو جانا جائے۔ اور اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ قرآن کا لفظی ترجمہ اور تفسیر، اسی طرح آپ عربی بھی ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے۔ اور خصوصاً جو خواتین، گھریلو خواتین ہیں، ان کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ گھر بیٹھے کچھ وقت اپنا 10 منٹ 5 منٹ نکال کر درس سنیں اور اپنا جو ہے وہ تفسیر سنیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سب سے پہلے یہ کہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر 1 رکوع اور 7 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، یہاں پر جو با ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ملانا۔ با جو ہے وہ ملانے کے لیے آتا ہے، مطلب کے ساتھ۔ اسم، نام، اللہ، اللہ، یعنی با ملانے کے لیے آیا، یعنی کے نام، اسم نام، اللہ کے نام، بسم اللہ، اسم نام ہو گیا، اللہ اللہ ہی رہا، اور با کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اب شروع کرنے والا جو بھی ہو، لڑکا ہے لڑکی ہے تو میں شروع کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں۔ اسی طرح الرحمن جو نہایت مہربان، اور الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ التمام، التمام، ہم تعریفیں، التمام، ہم تعریفیں، تمام تعریفیں، لام کے لیے، لام کے لیے، اللہ ہی، یعنی اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ربی، ربی جو پالنے والا ہے، ربی جو پالنے والا ہے۔ پھر سے العالمین، الف لام آ گیا تو مطلب تمام جہانوں کا، عالمین جہان، تو مطلب شروع میں بھی الحمد میں آیا تھا تمام، تو اسی طرح الف لام سارے جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالکی، مالکی مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا، روز جزا کا۔ ایا کا، اب یہاں پر ایا کا مطلب ہے خاص، قاف جہاں پر بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا تیری، تمہاری، آپ کی، ٹھیک ہے نا، تیری، تمہاری یا آپ کی۔ تو جہاں پہ بھی کاف آئے گا مطلب تیری، مطلب کیا ہوا؟ تیری ہی، تیری ہی، یا کا تیری۔ نون جہاں پر آ جائے گا مطلب ہم، نون جہاں پر بھی آ جائے گا مطلب کیا ہوگا؟ ہم۔ کاف جہاں پر آئے گا مطلب تیری، نون جہاں پر آئے گا وہاں پر ہوگا ہم۔ تو ایا کا تیری ہی، نون آ گیا تو ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایا کا خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا کا خاص تجھ ہی سے، نون آ گیا پھر سے، نستعین، نون آ گیا تو مطلب ہم، اور تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد، ٹھیک ہے، کہ خاص ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، اب یہاں پر بھی نون الف نہ آیا ہے تو مطلب ہمیں ہدایت دے، ہمیں، نون الف نہ مطلب ہوگا ہمیں، دکھا ہمیں، دکھا ہمیں، الصراط راستہ، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ پھر آگے فرمایا صراط، صراط ہم نے پیچھے بھی ترجمہ کیا راستہ، الذین ان لوگوں کا، جہاں پہ بھی لذین آئے گا مطلب بہت سارے لوگ، الذین ان لوگوں کا، انعمت، تا جہاں پر آئے گا مطلب تو نے، ٹھیک ہے، تو نے، انعمت انعام، انعمت یعنی کہ آپ نے انعام کیا، آپ نے، تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، علیہم، علیہم ان پر، انعام کیا تو نے ان پر، غیری نہ کہ، غیری کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، نہ کہ، ٹھیک ہے، غیری نہ کہ، المغضوب جن پر غصہ کیا گیا،
ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم، علیہم پھر سے مطلب ان پر، وا اور لا نہیں، الضالین گمراہ، الضالین گمراہ۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے، علیہم مغضوب علیہم جن پر آپ نے غصہ کیا، ولا الضالین اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے سورۃ الفاتحہ کا لفظ بہ لفظ ہم نے ترجمہ کیا، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سامنے قرآن لے کر بیٹھیں، اور جیسے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، تو ساتھ ساتھ اس کو جو ہے آپ بھی پڑھیں اور سمجھیں۔ بس اس جو سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر ہم نے 3-4 چیزیں آپ یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آئی تھی وہ کیا تھی کہ کاف، کاف کا مطلب جہاں پر بھی آئے گا، مطلب کاف کے اوپر زبر جب آئے گی تو مطلب تیری، ٹھیک ہے نا، تیری۔ نون جہاں پر آئے گا وہاں پر ہم، ٹھیک ہے۔ الذین جہاں پر آئے گا تو مطلب لوگ، کیونکہ قرآن میں آگے بہت سی جگہ جب یہ آئے گا تو آپ جب پڑھیں گے قرآن کو ساتھ ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی بہت باتیں آپ جو ہے وہ قرآن کے ترجمے کے ذریعے سمجھ جائیں گے۔ پھر آگے یہ کہ اب جو ہے وہ ہم اس سورت کا ترجمہ ہم نے لفظ بہ لفظ کر لیا، تو آگے جو ہے وہ تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کیا فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں بہت سارے جہان کا ذکر کر دیا، مطلب کیا ہے، انسانوں کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز کو پالنے والا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہیں بھی دیکھ سکتے، ہر چیزوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانی مخلوق ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، زمینی مخلوق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا، الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں الرحمن کے اندر جو ہے وہ اس کا مہربان ہونا بہت زیادہ تھا، لیکن کیا تھا کہ اس کو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مہربانی ہے یہ صرف تھوڑی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے الرحیم کا اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ وہ مہربان تھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پر لوگوں کو ایک دعا بتا دی گئی کہ کیا کہو کہ ہم جو ہے اب آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کہ لوگوں کو ایک طریقہ بتا دیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حمد و ثنا اپنی کی، پھر اپنی جو ہے وہ بتایا کہ قیامت کا مالک وہی ہے، یہ ڈرانے کے لیے کہ تم جتنے بھی اعمال دنیا میں جو کچھ بھی کرو گے کل قیامت والے دن تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تو یاد رکھو کہ مالک میں ہی ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگوں کو ایک بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی مدد طلب نہیں کرنی ہے اور نہ ہی کسی اور کی عبادت کرنی ہے۔ پھر ایک دعا سکھلائی آگے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب سیدھا رستہ، مستقیم کون سا رستہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسے آپ ایک صفحے پر لائن کھینچیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ لائن بالکل بھی ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوتی، بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے، تو یہ وہ رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہو، جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، بلکہ سیدھا رستہ ہو جس پر آپ جو ہے وہ بغیر اس میں ڈگمگائے، یعنی نہ آپ سیدھی طرف گریں نہ آپ الٹی طرف گریں بلکہ سیدھے چلتے جائیں، یہ وہ راستہ ہے۔ پھر آگے اس رستے کی وضاحت بھی کر دی کہ وہ رستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ان کو یہ رستہ ملا تھا۔ اب اس آیت میں اس کا تو ذکر نہیں کیا کہ کون لوگ تھے، لیکن قرآن میں دوسری جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ رستہ نبیوں کا ہے، سچ بولنے والوں کا ہے، شہداء کا ہے، جہاد کرنے والوں کا ہے، تو ان کا یہ جو ہے وہ رستہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کن لوگوں کے رستے سے ہمیں بچا، وہ لوگ جن پر آپ نے اپنا غصہ کیا۔ کون لوگ؟ جن پر آپ نے اپنا غصہ کیا، جنہوں نے آپ کا انکار کیا، ان لوگوں پر۔ اور دوسرا، نہ ہی ہمیں جو ہے وہ گمراہوں کے جو ہے وہ رستے پر چلا، نہ جن پر آپ نے غصہ کیا ان کے رستوں پر چلا اور نہ ہی گمراہوں کے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہاں پر یہودی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈلے تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ انعامات کیے۔ ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھیں گے، اس کے اندر آپ تفسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے انتہا انعامات کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے غصہ کرنے کا سبب بنے۔
اور نہ ہی گمراہوں کے، اور گمراہوں سے مراد جو ہے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ جن کے پاس ہدایت آئی اور ہدایت پانے کے باوجود وہ لوگ جو ہے وہ غلط رستوں پر نکل پڑے، اور اس سے مراد جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری صورت فاتحہ کا جو ہے لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی ہو گیا، اور جو ہے وہ تفسیر بھی ہو گئی، اور امید کرتی ہوں آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ کہ اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کی اور تفسیر جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں اور اس سے جڑنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔